بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ۔ ناظرین آج موضوعات تو بہت ہیں اور بڑے اہم موضوعات ہیں جس پہ تبصرہ بھی ہونا چاہیے، جس پہ کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال میں آج کی سب سے جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا فیض آباد دھرنے پہ تحریری فیصلہ جو آج آیا ہے، اور یہ 43 پیجز کا فیصلہ ہے اور اس میں بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس پہ بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو یہ فیصلہ ہے اس کی روشنی میں معاملات کہاں کھڑے ہیں۔ ناظرین، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ میرا بنیادی جو پروفیشن رہا ہے وہ سفارتکاری سے رہا ہے، اور میں تقریباً 36 سال سفارتکاری سے منسلک رہا، اور اس میں اپنے پروفیشنل زندگی میں بہت سے ممالک میں رہنے کا موقع بھی ملا، اور گھومنے دنیا بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ میرے کریئر کا آغاز ماسکو سے ہوا اور یمن بھی میں نے کام کیا، تو مجھے اس بات کا تھوڑا بہت شاید اندازہ ہے کہ جو ریاستیں ہیں وہ کس طرح بنتی ہیں یا ٹوٹتی ہیں۔ آج سوویت یونین ہمارے سامنے ہی کلیپس ہو گیا 1990 میں، اس کے بعد یمن کے حالات جو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، سول وار ہے تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی طرح افغانستان کے حالات بھی آپ دیکھ لیجئے، جو وہاں کے حالات ہیں۔ تو یہ ایک ریاست میں جو کاروبار ریاست ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے، اور ریاست کی تعمیر، قوم کی تعمیر، یہ اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ لیکن بعض قومیں خوش نصیب بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑے کم عرصے میں منظم کر لیتی ہیں اور ترقی کی راہ پہ گامزن بھی اپنے آپ کو کر لیتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے حالات ذرا مختلف رہے۔ ہماری آزادی سے لے کر آج تک ہمارے جو مسائل رہے، خاص طور پہ جو ہمارے سیکیورٹی چیلنجز تھے بھارت کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے، پھر اس زمانے میں جب ہم نے اپنی آزادی حاصل کی، پاکستان ایک نیا ملک بن کے آیا، تو کوڈ وار بھی کا زمانہ تھا، الائنسز کا زمانہ تھا، بائی پولر سسٹم تھا، ایک طرف سوویت یونین، ایک طرف یو ایس، نیٹو، واٹس ایپ پیکٹ، تو ایک دنیا بھی ڈیوائیڈڈ تھی، بیچ میں پھر ایک نان الائنڈ موومنٹ کا تصور بھی تھا۔ لیکن پاکستان نے اپنی آزادی کے ساتھ ہی اس قدر مشکلات دیکھیں کہ اور بھارت کے لیڈر تو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ 3 مہینے کی بات ہے، پاکستان دوبارہ بھارت کا حصہ ہوگا۔ تو ہم نے ایک بڑے مشکل دور سے ہم گزر کر آج 2019 میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس دور میں آبویسلی بڑے مسائل بھی ہمیں رہے، ہم نے جمہوریت کے دور بھی دیکھے، ساتھ میں بھی ہم نے ملٹری ڈکٹیٹرز بھی دیکھے، اور اس سارے قصے میں یہ ہوا کہ آج جو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کہا ہے وہ لگتا یہی ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اور جس طرح ہم ریاست کا کاروبار چلاتے ہیں اس پہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی یہ ایک ججمنٹ ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اختلافات کر سکتے ہیں، مجھے بھی کچھ نکات پہ شاید ریزرویشن ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جب ہم اس رپورٹ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی ریاست میں جو خامیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنی فیصلے میں بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ پیمرا ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ آرم فورسز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، یہ تمام جو فیض آباد دھرنے کا معاملہ ہے کسی نہ کسی طور اپنے جو ہے ان کا جو رول رہا ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ ریفلیکشن ہو۔ مثال کے طور پر ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک پاکستان، ناظرین، یہ تقریباً یہ مئی 2017 کو اس کی رجسٹریشن انہوں نے کی الیکشن کمیشن میں۔ اس وقت الیکشن کمیشن نے ٹی ایل پی سے رائٹنگ بھی پوچھا کہ جی آپ بتائیے آپ کے فائنینسز کہاں سے آتے ہیں، کس طرح آپ کی آرگنائزیشن چلتی ہے، کوئی فارن فنڈنگ تو نہیں ہے، لیکن ٹی ایل پی نے اس کا کوئی جواب الیکشن کمیشن کو نہیں دیا۔
اور پھر اکتوبر کا مہینہ آ جاتا ہے جب یہ معلوم پڑتا ہے کہ حکومت نے الیکشن ڈکلریشن میں ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک ڈکلریشن ہے اس نے ایک تبدیلی کی ہے، اور وہ تبدیلی پارلیمنٹ سے منظور بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ٹی ایل پی جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے یا آواز اٹھاتی ہے۔ پھر مین وائل جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی غلطی کو ٹھیک بھی کر لیتی ہے تقریباً 19 اکتوبر تک، لیکن ٹی ایل پی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جی جو اس وقت کے وزیر قانون اور پارلیمانی امور ہیں زاہد حامد، وہ استعفیٰ دیں، کیونکہ ٹی ایل پی نے مئی 2017 کو اپنے آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کروایا، تو اب وہ اس ایشو سے مائلیج بھی حاصل کرنا چاہ رہے تھے، پولیٹیکل مائلیج۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ایشو تھا اس پہ احتجاج کرنا غلط تھا، لیکن بہرحال ٹی ایل پی کو ایک موقع ملا کہ اس سارے ایشو سے پولیٹیکل مائلیج لے، تو انہوں نے 5 نومبر کو اس کے باوجود کہ ڈکلیریشن میں جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ کریکشن ہو گئی، لیکن اور پھر جو ہے زاہد حامد صاحب کے استعفے کی بات تو تھی، لیکن 5 نومبر سے ٹی ایل پی نے یہاں دھرنا دے دیا فیض آباد میں، اور تقریباً 1 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، عوام کو پریشانیاں رہیں، لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے، جو بیمار لوگ تھے وہ اسپتالوں تک نہیں پہنچ سکے، تو پورا جو کاروبار زندگی تھا اسلام آباد راولپنڈی وہ تقریباً معطل ہو کے رہ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی عضو معطل ہیں پاکستان کے، یہاں پہ بالکل زندگی معطل ہو کے رہ گئی، اور ایک عجیب سی ہیجان کی کیفیت تھی۔ اب دیکھیے اگر الیکشن کمیشن اس وقت جو ٹی ایل پی کا جو معاملہ تھا ہینڈل کر لیتا ٹھیک طریقے سے، اس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹر نہ ہونے دیتا، تو شاید واقعات ڈفرینٹ ہوتے، لیکن بہرحال ٹی ایل پی نے پورا موقع اٹھایا، اور اس کے بعد پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی سچویشن آئی کہ حکومت نے، جو اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے یہ سرکاری اداروں کو کہا کہ آپ خدارہ، چونکہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ دی کہ فوراً یہ ختم کر دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے فورس کا استعمال کیوں نہ ہو، تو پھر حکومت ایکشن میں آئی، انہوں نے جو ہے سرکاری اداروں سے کہا کہ آپ ہماری ہیلپ کیجیے، تو ان کی انسٹرکشن پہ پھر کچھ لوگوں نے، کچھ اداروں نے انٹروین کیا اور دھرنا ختم ہوا، اور لوگوں کو ایک سکھ کا سانس لوگوں نے لیا۔ اب یہاں پہ ناظرین باتیں تو بنیادی طور پہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہی ٹی ایل پی جولائی کا جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جب الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن ان سے حساب مانگتا ہے، ایکسپینڈیچرز کہاں کس طرح آپ نے کیے، کہاں کہاں خرچ کیے، تو ٹی ایل پی پھر بھی اس کا جواب نہیں دیتی۔ تو ایک لحاظ سے ٹی ایل پی نے بالکل اپنے آپ کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ سمجھ لیا کہ جو کچھ وہ کریں، باہر نکلیں، پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کو تنگ کریں، تو یہ ان کا حق ہے، ڈنڈے لے کر باہر نکل آئیں۔ بلکہ مجھے بھی ذاتی طور پہ بھی ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ایک روڈ پہ میں بھی اسلام آباد کلب کا جو روڈ ہے راول لیک سائڈ پہ، تو وہاں بھی گاڑی میں اسٹک ہو گیا، اور میں نے خود دیکھا یہ سارے ڈیمانسٹریشنز کس طرح ڈنڈے پڑ کر لوگ توڑ رہے ہیں گاڑیوں کی شیشے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ ٹی ایل پی الیکشن کمیشن کی کمزوری آپ دیکھ لیجئے، اور سپریم کورٹ نے آج بجا طور پر اس کی نشاندہی بھی کی۔ اسی طرح اس کو لارجر پکچر میں اگر آپ ناظرین لیں، ہماری اسٹیٹ کی جو پکچر ہے اس میں لیں، تو یہ دھرنا کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں 12 مئی کا بھی ذکر کیا، 12 مئی کا جو سانحہ ہوا، واقعہ ہوا، جس میں 55 افراد مارے گئے، ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا دھرنا 2014 میں، اور پھر پاکستان جو ہے عوامی تحریک کا دھرنا، یہ دھرنے بھی مہینوں جاری رہے، اور انہوں نے بھی زندگی معطل کر کے رکھ دی۔ تو یہ تحریک لبیک جو ہے، لبیک کی جو ہے دھرنا کوئی پہلا دھرنا نہیں تھا۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور جو سپریم کورٹ نے بھی اپنے ججمنٹ میں بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہی کی ہے کہ جب اسٹیٹ نے اس وقت اپنی ریٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا، ان دا سینس کہ لوگوں کو مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا، 12 مئی کے واقعے کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا، پی
پی اے ٹی کے دھرنوں کو لائٹلی لیا اور جس طرح پھر وہ ختم ہوئے وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ تمام جو واقعات ہیں اس نے شے دی تحریک لبیک پاکستان کو. اور پھر شاید معاملہ بھی یہی ہے ناظرین. یہ آپ ذرا سوچئے کہ پاکستان میں اگر ہم احتجاج نہ کریں، دھرنے نہ دیں، تو پھر ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ بھی حل نہیں ہوتے. یہ بھی ہمارے ایک کلچر کا حصہ بن کے رہ گیا ہے. اگر ٹی ایل پی اس وقت شور نہ مچاتی تو شاید جو ہے ڈکلریشن میں تو چلیں چینجز جو تھیں وہ واپس لے لی گئیں، لیکن شاید زاہد حامد استعفیٰ نہ دیتے. تو ہمارے ہاں دھرنوں کی ایک روایت بھی رہی ہے کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ عوام کو تنگ کر کے آپ اپنے جو ہیں جائز ناجائز جو بھی آپ کی ڈیمانڈس ہیں آپ وہ منوا لیتے ہیں. لیکن یہ کوئی انہونی بات پاکستان میں بھی نہیں ہے. ہم نے بھی ریسنٹلی دیکھا کس طرح فرانس میں جو یلو ویسٹ ایک ڈیمانسٹریشن چلے انکم کوئی ٹیکسز کے خلاف، وہاں بھی توڑ پھوڑ ہوئی. شانزلیزے میں جس طریقے سے لوگوں نے گاڑیوں کو جلایا، عمارتوں کو نقصان پہنچایا. تو یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ کام ہوتا رہا ہے، اور غیر اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں تو خیر ایک عام سی روایت ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ جو مسائل ہیں وہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، وہ صحیح طور پہ مضبوط نہیں ہوئے. خاص طور پہ جو ہمارے سول ادارے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سارا سلسلہ شروع سے بگڑ گیا اور آج تک ہم اسی جو ہے ایک بحیثیت ریاست جو ہمیں کرنا چاہیے وہ شاید ہم نہیں کر پاتے. لیکن جب ہم کچھ کرنا، اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو پھر ہم ڈیلیور بھی کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر آسیہ بی بی کے کیس کے بعد جب ٹی ایل پی نے دوبارہ تھریٹ دیا دھرنے کا تو اسٹیٹ ایکشن میں آئی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس دھرنے کا جو تھریٹ تھا یا دھمکی تھی اس کو ناکام بنا دیا گیا. تو جب اسٹیٹ یا تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں اور اپنے اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کریں تو ریاست، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو مونوپلی ہے وائلنس پہ یا لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے میں اس میں قطعاً کوئی دشواری پیش نہیں آتی. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں سویلین ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز جب وہ بھی اس طرح جمہوری، اپنے آپ کو جمہوری تو کہتی ہیں لیکن ایک پارٹی بھی ان میں جمہوریت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نہیں رکھتی. کیا وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، یہ تمام جو ہیں شخصی پارٹیاں ہیں اور کچھ موروثی پارٹیاں ہیں. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این تو ہم جانتے ہیں فیملی پارٹیز ہیں. تو جب تک ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، جب تک بیوروکریسی اور انسٹیٹیوشنز کو ہم اسٹرینتھن نہیں کریں گے، تب تک یہ معاملات اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. اب جو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ دی ہے اس میں بہت سی ایسے انہوں نے انسٹرکشنز بھی دی ہیں، ڈائریکشنز بھی دی ہیں، اور یہ کوشش شاید ان کی طرف سے یہ ہے کہ آئندہ اس قسم کے دھرنے نہ ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کسی ایک ادارے کو اس کے ذمہ دار ٹھہرانا بھی مناسب نہیں. جس طرح سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں تمام اداروں کو برابر طور پہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تو یہ ایک بڑی مناسب میرے خیال میں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم تھوڑی سی ذرا انٹروسپیکشن کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنی جس شعبے میں ہماری کمزوریاں ان کا ہم جائزہ لیں، رادر دین ہم بلیم گیم میں پڑ جائیں. ہمارا یہ جو ججمنٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. اس کو لے کر ہمیں اب چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے سالوں میں، اپنے مستقبل میں جو یہ ججمنٹ کہتی ہے ایکسٹریمزم، مذہبی منافرت، فتوے کو لے کر جو لوگ اپنے طور پہ چیزوں کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اب یہ ختم ہو جانا چاہیے. ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب یہ جو ہم اسلام کو استعمال کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل اینڈز کی خاطر، اس کو بھی اب ختم ہو جانا چاہیے. اسلام ہم سب کا دین ہے، ہم سب مسلمان ہونے پہ فخر رکھتے ہیں، لیکن جو انتہا پسندی ہے، شدت جو دہشت گردی ہے یا شدت پسندی ہے، اس سے ہماری سوسائٹی میں ایک انٹالرنس تو بہرحال آ گئی ہے. ہم آج کل بھی دیکھ رہے ہیں جو سیاست دان جو جگت بازیاں کر رہے ہیں، جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں،
وہ کسی مذہبی ریاست کو یا کسی بھی سول ریاست کو یہ زیب نہیں دیتا. تو یہ آپ دیکھ لیجئے جو بلاول بھٹو نے پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا، پھر شیخ رشید صاحب نے کچھ کہا، پھر جو ہیں ہمارے جو ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے جو زبان استعمال کی، تو یہ کوئی اچھی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. تو ہمیں سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اور امید ہے کہ اس ججمنٹ سے ہم کچھ سبق سیکھیں گے، اور ہماری ریاست جس طرح فیض آباد دھرنے میں اسٹینڈ اسٹل ایک بالکل ایک جمود کا شکار ہو گئی تھی، ایسے واقعات ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. تو ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید آواز پاکستان میں. ہمارے کشمیر افیئرس کے منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب. میں تو بڑا پریشان ہوں کل سے کہ ہم نے کشمیر افیئرس کا منسٹر کس کو بنا دیا ہے. اللہ خیر کرے. پہلے بھی اور سی بہت سی چیزیں تھیں، لیکن اب تو مجھے تھوڑی بہت پریشانی بھی ہو رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک پروگرام میں علی امین گنڈاپور صاحب کلبھوشن جادیو، کمانڈر کلبھوشن جادیو کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. وہ تو انہوں نے ملک سے نکال دیا نا، انہوں نے ملک سے نکال دیا اس کو، وہ نام بتائے گا کس کو نکال دیا ملک سے؟ کلبھوشن تو چلا گیا ہے تو وہاں بتائے گا. یہ تو آج بریکنگ نیوز ہے. کلبھوشن کدھر ہے؟ گنڈاپور صاحب کلبھوشن کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نکال دیا ہے. کلبھوشن کو جو انہوں نے سیف پاس دیا ہے، وہ کلبھوشن بتائے گا ان کی ساری سٹوریز کہ کس نے دیا ہے کلبھوشن کو سیف پاس؟ وہ تو پاکستان آرمی کی تحویل میں اور سارا کیس چل رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں اور سارا کچھ تو چل رہا ہے، تو بتائے گا نا، ابھی نکل آئے گی نا بات. ابھی کہہ رہے ہیں آپ نے سیف پیسج دیا ہے، وہ چلا گیا یہاں سے، بھیج دیا ہے. آپ نے تو پوری کوشش کی ہے بچانے کی. نہیں یار، آپ ایک بات پر تو سٹک کریں نا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے سیف پیسج دے دیا ہے، وہ چلا گیا یہاں سے. جی ناظرین، حیرت ہے کہ ایک کیبنٹ کے منسٹر ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے، ان کی لا علمی کا یہ عالم ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کمانڈر کلبھوشن جادیو کا کیس بنیادی طور پہ کیا ہے. شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چل رہا ہے، اور کلبھوشن جادیو اس وقت دی ہیگ میں ہیں، آئی سی جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کی جو ہے تحویل میں ہے، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی تحویل میں ہے، اور یہ کیس وہیں پہ چل رہا ہے. ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ کلبھوشن جادیو کا کیس ہے کیا، وہ کیس چل چکا، اب وہ مرسی پٹیشن ہے. تو یہ مجھے حیرت ہے کہ یہ آج ہمارے جو منسٹر ہیں کشمیر افیئرس کے کس طرح ٹیلی ویژن پہ آ کے اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بات کی. اب غیر ذمہ دارانہ بھی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے علم میں یہ ایک بات نہیں ہے، یا انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جاننے کی کہ بنیادی یہ مسئلہ ہے کیا، تو اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، کسی ایشو کے جو ہے آپ واقف ہی نہیں ہیں، یہ وہ آپ کی ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے، تو اس پہ ٹیلی ویژن پہ آ کر اس طرح بات کرنا، کس طرح اس کو ایکسپلین کریں، سمجھ میں نہیں آتا. کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ. لیکن بہرحال وہ اب منسٹر ہیں اور پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن عمران خان کو، وزیر اعظم صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کے منسٹرز آ کر اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے، جس کا تعلق براہ راست ریاستی امور سے ہے، تو یہ کوئی اچھا امپریشن چھوڑ کے نہیں جاتی یہ چیزیں. یہ ان کی اپنی حکومت کی کارکردگی پہ بھی ایک میرا خیال پورلی ریفلیکٹ کرتی ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور اس معاملے میں کوئی پالیسی ان کو بنانی چاہیے کہ جو منسٹر ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کر بات کریں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. لیکن اب اب وہ کشمیر افیئرس کے منسٹر ہیں، تو اب ہم ان سے کشمیر کے بارے میں بھی کیا توقع رکھ سکتے ہیں. تو میں تو بالکل پریشان ہوں کہ کیا معاملات کس طرح چل رہے ہیں. اب دیکھیے کل کو کشمیر کے حوالے سے کوئی وہ ایسی بات نہ کہہ دیں گنڈاپور صاحب
کہ وہ بھی ہمارے لیے ایک امبیرسمنٹ ہو، کیونکہ کشمیر کا، جموں اور کشمیر کا تنازع کوئی ایسا عام ایشو نہیں ہے جس پہ ہر کوئی آ کے بات کر لے. تو اس میں بڑی قانونی اینگلز بھی ہیں، پولیٹیکل معاملات بھی ہیں. تو خدارا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اب ہر کوئی اپنی منسٹری کے حوالے سے بات کرے، کیونکہ جو کشمیر افیئرس کی منسٹری ان کو دی ہوئی ہے وہ بھی بڑی سینسٹیو معاملات ہیں. تو خدارا وزیر اعظم عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو منسٹرز ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں ٹاک شوز پہ آ کر، کیا بیانات دیتے ہیں. تو یہ کوئی ایک امبیرسمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس کا نوٹس لیں گے. دوسری طرف ناظرین، آج جو سینئر صوبائی وزیر ہیں علیم خان، ان کو نیب نے اریسٹ کیا، اور ان کے خلاف بھی وہی بنیادی طور پہ ایکوزیشنز ہیں، الزامات ہیں کہ جو ان کے لیونگ مینز یا جو رہنا سہنے کا معاملہ ہے وہ ان کے جو ظاہراً ان کی جو ارننگز ہیں اس سے بہت زیادہ ہیں، مطابقت نہیں رکھتے. تو اس پہ ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. کچھ باہر پراپرٹیز کا بھی ذکر ہے جو شاید انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. تو اب ان سے پوچھ گچھ ہوگی. ابھی تو انیشل اسٹیج میں ہے، ابھی کیا ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا رکھتے ہیں، اب کیا ہوگا. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ان دا سینس کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ان کے وزراء ہیں، پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے یا نیب کے جو زد میں ہیں، پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ان کو حکومت سے دور رکھے. ہم نے پہلے دیکھا کہ بابر ایوان صاحب کو بھی استعفیٰ دینا پڑا، پھر جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، اس کے بعد پھر اب یہ علیم خان، پھر اس سے پہلے سواتی صاحب کو بھی استعفیٰ دینا پڑا. اس کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں آیا کہ جو انہوں نے کیا آیا وہ تاحیات ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے نہیں، وہ ابھی پینڈنگ ہے معاملہ. لیکن اب علیم خان صاحب کا یہ آیا ہے تو اپوزیشن جو ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیلنس کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ تو اب اس وقت نیب کی زد میں ہیں. تو اب تھوڑا سا سرکاری جو پارٹی ہے اس سے کچھ عہدیداروں کو بھی نیب نے گرفتار کیا یا ان سے اب پوچھ گچھ کر رہی ہے تاکہ معاملہ بیلنس ہو جائے. اب یہ کہاں تک ٹھیک ہے ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن بات اتنی ہے کہ جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور یہی طریقہ ہے. پی ٹی آئی یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ علیم خان نے استعفیٰ دے دیا، کم از کم یہ ایک اچھی بات ہوئی، اور یہی ہونا چاہیے. اگر آپ کو نیب نے بلایا ہے، انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، تو پھر اب کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ وزیر بھی رہیں. تو یہ ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے پی ٹی آئی کے وزیر صاحب نے، اور اس پہ ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اب جو کام انہوں نے کیے ہیں اب تو وہ نیب بتائے گا کہ کس حد تک جو الزامات ہیں وہ درست ہیں، یا جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ کہاں تک ان کو لے کر جاتی ہے. تو اب دیکھنا بنیادی طور پہ یہی ہے. جہاں تک اوور آل پولیٹیکل ہمارا اس وقت سینیریو بن رہا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں. پی ٹی آئی جو ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا اسٹیٹ کرافٹ کی نا تجربہ کاری ہے، ان ایکسپیرینس معاملات ہیں، لیکن آن دا جاب ٹریننگ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ معاملات شاید ٹھیک ہو ہی جائیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے، اور اگر سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں کو ایکنالج کرتے ہیں اور سیکھنے کا ایک حوصلہ رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، ریاست بحیثیت افراد بھی اور شاید بحیثیت ریاست بھی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے ایک نیا چونکہ ایجنڈا لے کر آئی تھی، اور ہم وش کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو، کیونکہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہماری ریاست کی کامیابی ہے. اس لیے تھوڑا سا ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو یا اور لوگوں کو، تھوڑی بہت ہمیں پریشانی ضرور ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ہم پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے. اور عمران خان جو ان کا جو منشور ہے الیکشن میں جو انہوں نے دیا تھا،
اس پہ اب عمل درآمد شروع ہوگا اور ہمیں کچھ ریزلٹس بھی نکلنا دکھائی دیں گے. تو ناظرین، یہ مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد پھر آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، دوبارہ خوش آمدید آواز پاکستان میں. ہمارے ساتھ ایک کالرز ہیں. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ میں پروین مسعود بول رہی ہوں. میں اکثر کال کرتی ہوں. جی پروین صاحبہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا، وہ آج صبح میں نے وہ ٹی وی پہ خبر سنی نا علیم صاحب کی. جی. اچھا، اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی چوہان صاحب کی تو ہنسی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی. سیاض الحسن چوہان صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ مخبری کرنے والے یہی ہے. ہو سکتا ہے یہ جیلس ہوتے ہو کہ ان کو کیوں یہ عہدہ دیا، یہ کیوں وزیر بنایا گیا، مجھے کم کیوں چھوڑا. دوسرے یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو کہتے ہیں کہ مثال قائم کی ریزائن دے کے، بھئی ریزائن اگر نہیں دیتے تو ریزائن لیا جاتا. پھر دنیا والے اور یہ جو باقی ہیں ان لوگوں نے تو شور مچانا تھا کہ ان سے ریزائن کیوں نہیں لیا، یا یہ ایسے. آگے سے شیخ رشید صاحب، ان کی تو بس حد ہے. وہ تو ہر وقت ڈھیل اور این آر او. بھائی این آر او کون دے رہا ہے؟ کیا ڈھیل کیا ڈھیل؟ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا نہیں ہے. کوئی ایک بات نہیں ہے. تو ان سے کیا خدا کے لیے اپنا منہ بند رکھے. چلیں دیکھیے، آپ کی بات انہوں نے سن لی ہے پروین صاحبہ، لیکن بات آپ کی کچھ بات درست بھی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ علیم صاحب کو بہت سے لوگ شاید دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے صوبائی وزیر. ان کی خواہش تھی کہ یہ یہاں سے نکلیں. ان کا خیال تھا کہ یہ ایونچولی چیف منسٹر بھی بننا چاہتے ہیں. تو بہرحال وہاں پالیٹکس تو چلتی ہے، انٹرا پی ٹی آئی یا انٹرا پارٹی پالیٹکس بھی چل رہی ہے. اس میں بھی بہت سے جو ہیں، جو اوریجنل پلان سے کچھ لوگوں کے وہ مکمل نہیں ہوئے، پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے، دوسرے لوگ اوپر آ گئے. تو ایک بہرحال یہ تو سلسلہ ہمارے ہر معاشرے، ہر ریاست میں یہ ہوتا ہے. پالیٹکس کا تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا یہ بھی چلتا رہتا ہے. اور پاکستان میں تو یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے. دوسری طرف ناظرین، جو ہے آج سائیوال جو انسیڈنٹ ہوا اس کے متعلق بھی جو ہے جو ہیں لبائقین. اچھا، ایک کالر ہیں. کون صاحب؟ عبد الباسط صاحب، راشد لشاری بات کر رہا ہوں شکارپور سے. جی راشد صاحب، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. بس عبد الباسط صاحب، جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بیان دیا ہے وہ ہمارے دلوں پر بڑا بوجھ بن کے بنا ہوا ہے. ہم اس کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ابھی سندھ میں ایک واقعہ ہوا ہے ابھی رمشا وسان کا. جی اس کا قاتل گرفتار ہوا ہے. وہ 6 مرڈرز میں پہلے ہی آلریڈی اکیوز تھا. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی ناکامی ہے اور سندھ پولیس کی ناکامی ہے، جس نے پہلے 6 قتل کیے اس کو گرفتار نہیں کر سکے اور بے دردی سے ایک سندھ کی معصوم لڑکی کو اس نے شہید کر دیا ہے. ہم اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا، اور یہی بات ہم پہلے بھی سیگمنٹ میں کہہ رہے تھے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو لے کر کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ جو ہیں، جو ان کا جو کیا کہنا، جو ان کا مینڈیٹ ہے یا جو ان کا کام ہے وہی نہیں کر پا رہے. اس میں پالیٹکس بھی ہے، سیاست بھی ہے، کرپشن کا معاملات بھی ہیں. اس وجہ سے جو لوگ ہیں، جو ہماری بیوروکریسی بھی جو ہے وہ بھی صحیح معنوں میں ڈیلیور نہیں کر پا رہی. کیونکہ ہم نے کبھی بیوروکریسی کو شاید 50s 60s اور 70s تک بھی شاید حالات ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد جو معاملات بگڑے ہیں بیوروکریسی کے، وہ بھی اللہ کی پناہ. تو جب تک یہ تمام معاملات کو ہم ہولسٹیکلی نہیں دیکھیں گے اس وقت تک معاملات. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ عبد الباسط صاحب، عدنان نسیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عدنان صاحب، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. عبد الباسط صاحب، معذرت آج کے ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، کل کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. کل میں نے بہت کوشش کری تھی بات کرنے کی. جی فرمائیے. کل تو کشمیر کا ٹاپک تھا ہمارا. جی اسی ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. فرمائیے. عبد الباسط صاحب، کیا کشمیری پھر 1 سال تک قربانیاں دیں گے، پھر 1 سال تک پاکستان کے جھنڈوں کے اندر اپنے شہداء کو تسلیم کرتے رہیں گے،
اور پھر 1 سال کے بعد جا کے ہمارے حکمران عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، دیگر قائدین کھڑے ہو جائیں گے 5 فروری کو ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. تو دیکھیں عید کے طور پر ہم نے اس کو ایک منا لیا ہے فارمیلٹی کے، 5 فروری کو ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، اس کے بعد سارا سال ان کا جو ہونا ہے ہوتا رہے ہماری بلا سے. تو یہ ایک ہم نے رسم بنا لی ہے. آخر کب تک کشمیری پاکستان کے لیے جو نا اپنی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ آسیہ اندرابی اپنے آپ کو آج بھی پاکستانی کہتی ہیں، سید علی گیلانی آج بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. ان کو وہ اپنے شہداء کو پاکستانی پرچوں میں لپیٹ کر دفنا رہے ہیں. وہ پاکستان سے بھرپور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ اور ہم یہی کل بالکل کل عدنان صاحب یہی کل بات ہو رہی تھی. میں بھی کل یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 5 فروری بھی گزر جائے گا، پھر 364 سال کے دن کے بعد پھر ہم ایک اور 5 فروری آئے گا، پھر یہی تقاریر ہوں گی. تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. دیکھیے کشمیر کے 2 بنیادی طور پہ پہلو ہیں. ایک تو ہمارا امیجیٹ کنسرن یہ ہے کہ وہاں پہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے. اچھا ایک کالر ہیں، کون صاحب؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ شہاد عرض کر رہا ہوں ناصر صاحب. جی ماشاء اللہ، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں شہاد صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہمارے حکمران کو اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کوئی کرپشن میں ہو، کوئی کسی قسم کے الزام میں ہو، اسے بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. اصولاً یہ طریقہ کاری غلط ہے، لیکن اب کیا کریں؟ اللہ ماشاء اللہ ہمارے وزیر اعظم کو یہی نہیں پتہ چلتا ہے. مدینہ کے اجلاس میں بیٹھے ہیں، گیس کے بل بڑھ گئے، ریٹ بڑھ گئے، بعد میں وہ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تحقیق کرو کہ کس نے یہ بڑھائے. تو جب وہ بیچارے ہمارا ایسا پرائم منسٹر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ دے دیا ہے، اپنے اعمال کی سزا یا جزا کہہ لیں، کہ اس کو یہ نہیں پتہ چلتا اس کی کابینہ کے اجلاس میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، تو وہ منسٹرز کو ان سب کو بیچارے کہاں دیکھے گا؟ ان کو جو دیا ہوا وہ بیچارے پڑھ پڑھ کے کام کر رہے ہیں. وہ پڑھنے والے ملک نہیں چلا پائیں گے. اللہ پاک کرے کوئی بہتر انداز کے لوگ آ جائیں. چلیں آپ کی دعا میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں شہاد صاحب. لیکن بس یہی ہے کہ اب نہیں، لیکن بعض میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ان باتوں کا نوٹس تو لینا پڑے گا، کیونکہ جو کل علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا وہ تو ایک بڑی سیریس بات ہے. اور اگر اسی قسم کی غیر ذمہ دارانہ جو لا علمی پہ کی بنیاد ہے اسی سے یہ سارے جنم لیتے ہیں سارے معاملات، اگر اس قسم کے جو بیانات آتے رہے اور خدا نہ خواستہ کچھ اور ریاستی معاملات پہ اس قسم کے بیانات آنا شروع ہو گئے تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. ہم سب کے لیے بحیثیت قوم ہمارے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اس بات کا خاص نوٹس لینا چاہیے. تو ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. باتیں تو اور بھی بہت سی تھیں، ایشوز تھیں، لیکن کل ان پہ ہم بات کریں گے. خاص طور پہ افغانستان کا جو معاملہ ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو کل انشاءاللہ کچھ اور موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.